ایک دن اللہ کا ایک نیک بندہ جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوڑے دان میں ایک چھوٹی سی بچی پڑی ہوئی ہے۔ وہ اس بچی کو اٹھاتا ہے اور سیدھا مسجد میں لے جاتا ہے اور جا کر اعلان کرواتا ہے کہ یہ کس کی بچی ہے، اس کو لے جائے۔ مگر کئی روز کی جد و جہد کے بعد بھی اس کے گھر والوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آخر کار وہ اللہ کا نیک بندہ اس بچی کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ وہ اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ زندگی گزرتی رہتی ہے۔ ایک لمحہ وہ بھی آ جاتا ہے کہ جب وہ بیٹی جوان ہو جاتی ہے، وہ اپنے ہی رشتہ داروں میں اس کا نکاح کر دیتا ہے اور ہنسی خوشی اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دن اس لڑکی پر ایسا گزرا کہ اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اعلان ہوا فلاں شخص کا انتقال ہو چکا ہے۔ جیسے ہی وہ خبر اس بیٹی کو پہنچتی ہے، اس کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے بہت محنت اور مشقت کے بعد اس کو پالا تھا، مگر اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک یتیم ہے۔ ان قریب ایک اور نئی دستک اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مسلمانوں، سوچو اس وقت ایک عام انسان کا کیا حال ہوتا ہے اور اس بچی کا کیا احوال ہوگا جب اس نے اپنے مردہ باپ کو دیکھا ہوگا۔ پوری رات وہ اپنے باپ کے قریب بیٹھی رہتی ہے اور دعا کرتی ہے، اے میرے رب، میرے والد کی بخشش فرما دینا۔ اس وقت بڑے سے بڑا انسان اٹھ کر چلا جاتا ہے، مگر وہ بیٹی ایسی ہوتی ہے کہ پوری رات بیٹھی رہتی ہے۔ اس کو قریب والے آ کر جگاتے ہیں کہ تم اٹھ جاؤ۔ وہ خوبصورت جملے ارشاد فرماتی ہے کہ آج کی رات ہی ہے، مجھے جی بھر کر دیکھنے دو۔ کل صبح ہوتے ہی یہ چہرہ ہمیشہ کے لیے الوداع ہو جائے گا اور میں ہمیشہ کے لیے یتیم ہو جاؤں گی۔ مگر اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ پیدا ہی یتیم ہوئی ہے۔ پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے اور قبرستان لے کر اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ گھر والوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ لڑکی نماز عشاء پڑھ کر سو گئی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کا باپ جنت کے محلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور پرسکون اپنے رب کے ذکر میں مصروف ہے۔ وہ بیٹی اپنے باپ سے پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا نیک عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت میں اعلیٰ اور اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اس کے باپ نے خواب میں سارا کا سارا احوال سنایا کہ اس طرح تو مجھے یتیمی کی حالت میں ملی اور میں نے تیری پرورش کی اور یہاں تک کہ تیرا نکاح کر دیا۔ مجھے یہ حدیث یاد تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں یا دو بہنیں یا دو کوئی ایسے عورتیں عطا فرمائے، وہ ان کی پرورش کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بیٹی، اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں اعلیٰ اور اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ بیٹی اپنے گھر کو واپس لوٹتی ہے اور جا کر سارا احوال اپنی ماں کو سناتی ہے اور گلہ کرتی ہے کہ ماں، میری پوری زندگی گزر گئی، مگر تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں یتیم ہوں۔ اس کی ماں کہتی ہے، بیٹی، تو ہماری بیٹی ہے، ہم نے پوری زندگی تجھے اس حالت میں پالا ہے اور اپنی بیٹی سمجھ کر تیری پرورش کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت میرے گھر میں آئی۔ میں نے مہمان نوازی کے طور پر ان کو 3 کھجوریں پیش کی۔
اس نے 2 کھجوریں اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیں، اور جو آخری کھجور بچی تھی اس کے 3 ٹکڑے کیے، اور وہ تینوں کی تینوں بھی ان کو کھلا دی۔ میں حیران اور پریشان ہو گئی۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے سارا واقعہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جنت میں اعلیٰ اور اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سے محبت کر کے لوگوں کو پیغام دے دیا، لوگوں، بیٹی کو زحمت اور بوجھ نہ سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے تمہاری بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ مگر پتہ نہیں آج کے مسلمان کو کون سی نئی